أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 526 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ مریم کی آیات 38 تا 45 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. الحمدللہ دینی مدارس کے حوالے سے اپنی عصری تعلیم وہاں پر حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام بصیرت القرآن میں بھی شریک ہو رہے ہیں. اور دو ساتھی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. بڑا پیارا فرمان. پچھلی نشست میں ہم نے سمجھا کہ ایک آیت کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی. آج حدیث میں کیا ذکر آ رہا ہے؟ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. اچھا صرف ترجمہ نہیں، اس کا مفہوم بھی، مسئلہ بھی، کیا حکم دیا گیا، کس بات سے روکا گیا، اس تناظر میں ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. ہمارے ایک مزاج تو میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم مکمل کر لوں، اچھی بات ہے، لیکن صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ حالانکہ ان کو تو عربی بھی آتی تھی. وہ تو فرماتے کہ ایک مختصر صورت کو ہم سمجھ کر پڑھ لیں، یہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ پورے قرآن کی تلاوت کر لیں اور سمجھ میں نہ آئے. تو تلاوت بھی کرنی ہے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اور ناظرین کرام ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت سے زیادہ افضل، نفل سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورہ مریم کی آیات 38 سے 45 کا ترجمہ پیش خدمت. ارشاد ہوا، اس دن وہ خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن یہ ظالم آج تو کھلی گمراہی میں ہیں. آپ خبردار کیجئے انہیں حسرت کے دن سے جب معاملہ چکا دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے. بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور اس کے بھی جو اس پر ہے، اور وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے.
آپ ذکر کیجئے کتاب میں سے ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، جب انہوں نے کہا اپنے باپ یعنی چچا سے، اے میرے ابا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کام آ سکتا ہے آپ کے کچھ بھی۔ اے میرے ابا یقیناً آ چکا ہے میرے پاس وہ علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ پیروی کیجئے میری، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ اے میرے ابا بندگی نہ کیجئے شیطان کی، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پہنچے آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب، پھر آپ ہو جائیں شیطان کے ساتھی۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ ہے سورہ مریم کی آیات 38 تا 45 کا۔ اس ترجمے میں ایک وضاحت کی ضرورت ہے، وہ آگے آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ترجمے میں ابا یا والد کے ساتھ چچا کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، اس کی وضاحت آگے پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، گزشتہ آیت میں کفار کے برے انجام کا ذکر تھا۔ پچھلی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر آیا، پھر ان کے انکار کرنے والے یا ان کے بارے میں غلط عقائد گھڑنے والے لوگوں کے لیے عذاب کا ڈراوا بیان ہوا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب قیامت کے دن ان کی کیفیات کا بیان ہے۔ کیا کیفیات ہوں گی ان کی سماعت کے حوالے سے، ان کی بصارت کے حوالے سے، یہ ذکر آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام تعارف کی طرف چلتے ہیں، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں بعد میں بیان کرتے ہیں آیات کے مطالعے کے ذیل میں، ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات، بلا شبہ اللہ ہی زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں کا وارث ہے۔ اگلا نقطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو توحید اختیار کرنے اور شرک کو ترک کر دینے کی نصیحت کی۔ قرآن حکیم میں لفظ والد استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب کے محاورے میں چچا کو بھی والد کہا جاتا تھا، اور کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا ذکر آ رہا جن کا نام آزر تھا، اور اس کے دلائل میں مفسرین نے نقل فرمائے۔ آگے تشریح میں بھی اس کی وضاحت ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلا اور آخری نقطہ تعارف کے حوالے سے ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا شیطان کی عبادت کے مترادف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ بڑوں سے بات ہو رہی ہے، چچا سے بات ہو رہی ہے، لیکن بڑی عمدگی کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے حق کی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا شیطان کی عبادت کے مترادف ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم تجزیے میں سمجھتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیات 38 سے 45 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورہ مریم آیت نمبر 38 تا 39، روز قیامت کفار کا حال۔ پھر آیت نمبر 40، ساری کائنات کا مالک اور وارث اللہ ہی ہے۔ پھر آیت نمبر 41، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کا بیان۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 تا 43، حضرت ابراہیم کی اپنے چچا کو توحید کی دعوت۔ اور پھر آخر میں آیت نمبر 44 تا 45، چچا کو بت پرستی چھوڑنے کی نصیحت۔ ناظرین کرام یہ تجزیہ مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا، اور اب آگے چلتے ہیں اور ان آیات کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر 38 کا مطالعہ پیش خدمت۔ ارشاد ہوا، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ ترجمہ، اس دن وہ خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن یہ ظالم آج تو کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ آیت نمبر 38 کا ترجمہ، اور کفار کا کل کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن اس کیفیت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائی گا، لکھا ہے روز قیامت کفار کی سماعت و بصارت کی حالت کا بیان۔ سماعت سننے کی صلاحیت، بصارت دیکھنے کی صلاحیت، کیا کیفیت ہوگی؟ آگے لکھا ہے، آج وہ دنیا میں سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اندھے بنے ہوئے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ مزید آگے لکھا ہے، حق کو دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو حق کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انسان ناشکری کی روش پر اتر آتا ہے، کفر کی روش پر اتر آتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو حق ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، مگر یہ اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، روز قیامت جب حقیقت ظاہر ہوگی تو ان کی سماعت و بصارت بڑی تیز ہوگی جس کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کل خوب دیکھ رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، مگر بلکہ قرآن تو بار بار کہتا ہے کل تو مہلت مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ ایک چانس اور مل جائے، ایک موقع اور مل جائے، دنیا میں جا کر ہم نیک بن جائیں گے، مگر جب پردے ہٹ گئے تو اس کے بعد ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی آج جبکہ مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگلی آیت ناظرین کرام سورہ مریم کی آیت نمبر 39 ارشاد ہوا قرآن حکیم میں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، آپ خبردار کیجئے انہیں حسرت کے دن سے جب معاملہ چکا دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ آیت نمبر 39 کا ترجمہ۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو قیامت کے بارے میں خبردار کرنے کی تلقین۔ پیغمبروں کی ایک بہت بنیادی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو کل کی زندگی، آخرت کی زندگی کے حوالے سے خبردار کرنا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے اور تمام پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ بھی یہ رہا کہ آخرت کے تعلق سے لوگوں کو خبردار کرنا۔ اس کے بعد اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، قیامت کے دن کفار کے لیے حسرت و افسوس کا سخت ترین وہ وقت ہوگا جبکہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ سخت ترین مسئلہ کہ فیصلہ ہوگا ان کفار کے خلاف اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، لیکن وہ دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، غافل ہیں، خالق کائنات سے غافل ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی خالق کی نشانیوں سے غافل ہیں، اپنے وجود میں پھیلی ہوئی خالق کی نشانیوں سے غافل ہیں اور اپنے مقصد حیات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی غافلوں کے لیے کل جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت ناظرین کرام سورہ مریم کی آیت نمبر 40 ارشاد ہوا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور اس کے بھی جو اس پر ہے اور وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 40 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، لوگ دنیا میں مال و دولت کے لیے جھگڑتے اور اللہ کی زمین میں فساد مچاتے ہیں، ہے نا؟ قتل و غارت گری، چوریاں، ڈکیتیاں، رحمی رشتوں کو کاٹ ڈالنا، رشتہ داریوں سے قطع تعلقی کر لے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ چند ٹکے کمانے کے لیے، دنیا کی چند جائیدادیں اور روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے یہ اتنا فساد انسان مچاتا ہے۔ حالانکہ آگے لکھا ہے لیکن قیامت کے دن ہر شے براہ راست مالک حقیقی کی جانب لوٹ جائے گی۔ آج بھی سب کچھ اللہ کا ہے مگر اللہ نے برتری کو دیا ہوا ہے نا، امتحان کے لیے ایک عارضی اختیار بندے کو دیا ہوا ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرا ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے کمایا ہے۔ حالانکہ نہ تو تیرا ہے نہ تیرا مال تیرا ہے، تو اور تیرا مال سب کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ لیکن کل کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سب کچھ براہ راست مالک حقیقی کی ہی ملکیت میں چلا جائے گا۔ اصل وارث کون ہے سب کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ چنانچہ آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی زمین پر موجود تمام چیزوں کا وارث ہے۔ اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، پھر لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہوگی۔ بڑے بڑے محلات کھڑے ہیں، رہنے والے کہاں گئے؟ 2 فٹ نیچے چلے گئے۔ بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، جائیدادیں کھڑی رہ گئیں، وہ زمین کے نیچے چلے گئے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کے پیرامڈز کھڑے ہیں، احرام مصر کھڑے ہیں اور وہ غرق ہو گیا اور پھر اس کی لاش کو محفوظ کر دیا گیا اور قرآن کے بقول سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ بالآخر ناظرین کرام کیا ہے؟ سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف اور اپنی اس عارضی زندگی کے حوالے سے سب کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ باقی کتنا بنا لیں، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ بات کریں گے مزید اگلی آیات کی تشریح کے حوالے سے، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 41 ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ، آپ ذکر کیجئے کتاب میں سے ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ یہ آیت نمبر 41 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس حوالے سے اسکرین پر ملاحظہ فرمائی کا لکھا ہے قریش مکہ کو نصیحت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکی صورتوں میں کئی مرتبہ آتا ہے، اس کی خاص وجہ ہے۔ آگے لکھا ہے قریش مکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے لیکن ان کے دین اور طریقے کو چھوڑ چکے تھے۔ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، مگر بت پرستی میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، تو ان کا ہی ذکر بار بار کر کے ان کو دعوت توحید پیش کی جاتی ہے۔ اگلا نقطہ، صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا، مزید برآں اس کے معنی میں یہ بھی شامل ہے جو اپنی بات کو عمل سے سچا کر دکھائے، یعنی کلام میں بھی سچا ہو اور
عمل میں بھی سچا ہو تو وہ صدیق قرار پاتا ہے۔ یہاں یہ صفت کس کے لیے آ رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، چنانچہ آگے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قول کے بھی سچے اور اپنی عملی زندگی میں بھی سچے تھے۔ ٹھیک ہے، قول میں بھی سچے تھے اور عملی زندگی میں بھی سچے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا بیان ہو تو وہ بھی زبان مبارک پر جاری ہے، اور اللہ کے حکم پر بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دینے ہی کا تقاضا ہو تو اس انتہائی درجے کے تقاضے پر بھی عمل پیرا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اپنے قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے وہ صدیق علیہ السلام۔ اگلی آیت ناظرین کرام سورہ مریم کی آیت نمبر 42 ارشاد ہوا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ترجمہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ یعنی چچا سے، اے میرے باپ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کام آ سکتا ہے آپ کے کچھ بھی۔ یہ آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، خطاب کا انداز کیا ہے؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا، اے میرے ابا، لیکن ترجمے میں ایک لفظ کا ہم نے اضافہ کیا، وہ کیا ہے؟ چچا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخی طور پر مفسرین نے اس بات کو نقل فرمائے، امام رازی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے بھی، کہ دراصل جس شخصیت کا ذکر آ رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، اور عرب کے محاورے میں چچا کو بھی والد کہا جاتا تھا۔ تو آزر، یہ لفظ آزر سورۃ الانعام میں بھی آیا، اور اس کو بھی مفسرین میں سے کئی ایک نے لکھا کہ یہ ان کے چچا کا نام تھا، اور یہ کلام بھی چچا کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہوگی۔ البتہ وہ کیونکہ چچا کو والد کہا جاتا تھا تو قرآن نے عرب محاورے کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کیا۔ بعد کی آیات میں ہم والد کا ترجمہ کر رہے ہوں گے، لیکن وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ والد کا لفظ بھی چچا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت شفقت اور حکیمانہ اسلوب میں اپنے چچا کو حق کی دعوت پیش کی۔ مزید آگے لکھا ہے باطل معبودوں کی لاچارگی اور بے بسی کی جانب متوجہ کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عمر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو چھوٹے کو ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ مناسب انداز سے حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش ضرور کی جائے۔ ایسا نہیں کہ بڑوں نے غلطی کی تو چلو کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، چلتا ہے، نہیں چلتا نہیں ہے بھائی۔ البتہ بڑوں کو سمجھانے کے حوالے سے ادب کو ملحوظ رکھا جائے گا، کوئی شدت پسندی والا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، کوئی بد کلامی نہیں کی جائے گی، کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا جائے گا، لیکن حق کو بیان ضرور کیا جائے گا۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، یہ باطل معبود سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ بتوں کی نفی کی جا رہی ہے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہی نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی نفع نقصان پہنچانے کی بھی صلاحیت نہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 43 ارشاد ہوا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ترجمہ، اے میرے والد یقیناً آ چکا ہے میرے پاس وہ علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ پیروی کیجئے میری، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ یہ آیت نمبر 43 کا ترجمہ ہوا، اور پیغمبر ہیں تو وحی کے علم کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں نا، اسی کو ہم نے آگے تشریح میں لکھا۔ پہلی بات، اس آیت کی تشریح کے حوالے سے علم سے مراد علم وحی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ مزید آگے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پاس وہ علم ہے جس میں انسانی زندگی کے لیے ہدایات موجود ہیں اور میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ چنانچہ آگے لکھا ہے والد یعنی چچا کو اپنی پیروی کرنے کی نصیحت کی، فرمایا کہ وہ اللہ کی توفیق سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، کیونکہ پیغمبر ہے اللہ کے تو فرض بھی ہے لوگوں تک حق پہنچانا، اور انگریزی میں کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے، خیر کا کام کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ باہر سے نہیں، اپنی ذات اور اپنے گھر سے، تو گھر سے دعوت توحید کا کام شروع کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اگلی آیت ناظرین کرام سورہ مریم آیت نمبر 44 سے ارشاد ہوا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ترجمہ، اے میرے ابا بندگی نہ کیجئے شیطان کی، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یہ آیت نمبر 44 کا ترجمہ۔ دعوت توحید جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تشریح میں پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شیطان کی عبادت کے مترادف ہے نا، اللہ کے ساتھ اگر شریک کیا جا رہا ہے تو کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ پھر شیطان کی عبادت ہو رہی۔ اگلا اور آخری نقطہ آیت کی تشریح میں، کیونکہ شیطان
اللہ کا نافرمان ہے اس کی پیروی اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شرور اور حملوں سے بھی بچائے اور اس کی عبادت کرنے سے بھی بچائے۔ کیا مطلب؟ جب رحمان کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی چلائی جا رہی ہو تو پھر رحمان کی نہیں بلکہ شیطان کی ہی عبادت اور پیروی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ پھر جہنم کی آگ میں ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 45۔ ارشاد ہوا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ترجمہ، اے میرے ابا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پہنچے آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب، پھر آپ ہو جائیں شیطان کے ساتھی۔ یہ آیت نمبر 45 کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ ملاحظہ فرمائیے کہ اسکرین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انداز بیان نرم رکھا، لیکن حق کے لیے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یا ابتی، یا ابتی، بڑا پیارا انداز ہے عربی میں، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، ویسے تو چچا، ٹھیک ہے، اے میرے ابا جان، بڑا پیارا انداز ہے۔ یا ابتی، یا ابتی 5 مرتبہ آیا کم و بیش، ٹھیک۔ اگلا نقطہ، انہوں نے اپنے چچا کو اس انجام سے خبردار کیا جو کفر و شرک کے نتیجے میں آنے والا تھا۔ بڑا ہو کوئی عمر میں کوئی حرج نہیں، لیکن حق بات ضرور بیان کرنی ہے۔ ویسے دلچسپ مسئلہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، کوئی بچہ اگر چولہے میں ہاتھ ڈالے اپنا، ڈالنے دیں گے ہم؟ اور کوئی بڑا ڈالے تو ڈالنے دیں گے؟ بھائی تو سمجھدار آدمی خود ہی دیکھے، نہیں بھائی اس کو بھی سمجھایا جائے گا، اس کو بھی روکا جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو حق کی دعوت چھوٹوں کو بھی دینی اور بڑوں کو بھی دینی۔ غلطی کہیں ہو رہی ہے تو چھوٹوں کو بھی سمجھانا اور بڑوں کو بھی سمجھانا۔ البتہ سمجھانے میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، انداز نرم ہے اور شفقت والا بھی ہوگا اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ہوگا۔ یہ ضروری اختیار ہے، یہ جو معاملہ ہے ضرور ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ ادب ملحوظ رکھا جائے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، شیطان کی عبادت کرتے رہنے پر وہ شیطان کے ساتھی قرار پائیں گے اور اس کے ساتھ عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس سے بھی خبردار کر دیا، اس سے بھی معلوم ہوا کہ دعوت توحید، دعوت حق ہمیں مستقل پیش کرنی ہے، اور ہم کسی کے لیے بھی گوارا نہ کریں کہ کوئی برائی میں مبتلا رہے، شرک میں مبتلا رہے، کفر میں مبتلا رہے اور اپنے لیے جہنم کی آگ کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے۔ ہر ایک کو سمجھانے اور روکنے کی کوشش بہرحال ہمیں ضرور کرنی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ وقت سوالات کا چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بلال صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو دعوت تبلیغ دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ہیں اور جو ہے ان کے چچا بڑے ہیں، تو کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے معاشرے میں اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو نصیحت کرے تو اس کو نصیحت قبول کرنی چاہیے؟ جی، چھوٹا اگر بڑے کو نصیحت کرے تو بڑے کا بڑا پن یہ ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے نا، ایک صاحب کو دیکھا ان کا وضو کا معاملہ درست نہیں تھا، اب دونوں نے طے کیا کہ کیسے سمجھایا جائے۔ اب بڑے بھی ہیں، ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے لیکن اصلاح بھی کرنی ہے، تو دونوں نے طے فرمایا کہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہم دونوں کو چیک کر لیں، ہم میں سے کسی کا وضو غلط تو نہیں ہے، دونوں آپ کے سامنے وضو کر رہے ہیں، دونوں نے بالکل ایک جیسا وضو کیا اور ان کو سمجھ آ گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل۔ تو کام ضرور کرنا ہے، اور بھارت کوئی کتنا ہی بڑا ہو تو اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک خطا کا پتلا ہے نا، بے شک انبیاء معصوم ہوتے ہیں، باقی ہر ایک خطا کا پتلا ہے، تو بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی بہترین مثال کہاں آتی ہے؟ حافظ صاحب موجود ہیں نا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، حافظ صاحب بھی بتائیں گے کہ بڑے سے بڑے کوئی حافظ قرآن کتنی بڑی عمر کے ہوں، کتنے بڑے عالم ہوں، اگر وہ جب نماز پڑھاتے ہو خطا ہوتی ہے تو پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ لقمہ آتا ہے، اور لقمہ دینے والا کبھی چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے، تو وہ لینے سے انکار کرتے ہیں کیا؟ اس میں بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ بھائی خطا ہو تو توجہ دلاؤ، اور جو توجہ دلا رہا ہے اس کی توجہ لو اور اپنی اصلاح کر لو، سیدھی سی بات ہے۔ امام صاحب غلطی کر جاتے تو پھر کیا کرتے؟ پیچھے سے سبحان اللہ، امام صاحب آپ کو بیٹھنا ہے، چوتھی رکعت ہے، پانچویں میں نہ جائیے، تو امام صاحب لقمہ لے لیتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ نماز میں تربیت ہو رہی ہے ہماری کہ اگر چھوٹا یا کوئی علم اور مقام اور عمر میں کم شخص بھی اگر توجہ دلائے تو اس کی بات کو قبول کر کے اصلاح کرنی چاہیے اپنی، اور بلکہ مسلمان کا آئینہ ہے نا، اور آئینہ ہمارا دوست ہوتا ہے دشمن ہوتا ہے؟ تو دکھاتا ہے بھائی یہ دھبا لگاؤ، اس کو صاف کر کے آپ یہ ہم توڑ دے تو اس کو تم نے دھبا کیوں دکھایا؟ نہیں نا، تو قبول کرتے۔ اسی طرح مسلمان بھائی کبھی توجہ دلائے چاہے عمر میں چھوٹا ہو، قبول کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ جی حافظ صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی آیات میں ارشاد ہوا تھا اسمع بہم وابصر، تو یہ کس بات کی، ان کی بصیرت کی طرف اشارہ ہے یا بصارت کی طرف اشارہ؟ اصل میں تو یہ جو ظاہر کی
बसारत है ना, उसी की तरफ इशारा है। बात क्या है, आज दुनिया में आंखें भी हैं, कान भी हैं, लेकिन ये आंखें हक़ को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, ये कान हक़ को सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। अच्छा, कल जब क़यामत होगी तो आंखें देख रही होंगी और कान सुन भी रहे होंगे और कल खूब देख रहे होंगे। वो है ना सूरह क़ाफ के अंदर, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बस्सरुका अल-यौमा हदीद, आज तुम्हारा पर्दा हमने हटा दिया, तुम्हारी निगाह बड़ी तेज़ है मगर आज तुम सब कुछ देख लो, आज मानने का फ़ायदा नहीं है। तो कल आंखें काम कर रही होंगी, कल कान सुनने का काम कर रहे होंगे, मगर कल का सुनना और देखना काम नहीं देगा। यानी क़यामत में आज ही मानो, सुनो हक़ को, देखो हक़ को, कबूल करो, तकादो पर अमल करो, तभी नजात मिलेगी। ठीक जी बेटा, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि अंबिया कराम ने जब अपनी दीन की तबलीग की, जिस तरह अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, तो अक्सर कुफ़ार ये उनसे जो है शिकवा कर देते कि अगर तुम्हारा रब है तो उसका क्या सबूत है वगैरह वगैरह। तो अंबिया कराम तो मौजज़ा, ज़ाहिर सी बात है वो उनसे सादिर होता था, लेकिन अगर कोई कुफ़ार नॉन मुस्लिम्स आज ये सवाल करें इस मुताल्लिक, तो हम क्या उसका जवाब दे सकते हैं? ठीक है, आपने तो बेटा नॉन मुस्लिम्स का कहा ना, अब तो अल्लाह माफ़ फरमाए कि इस वक्त की दज्जाली तहज़ीब और मादा परस्ताना सोच का इस कदर गलगला और गलबा है कि कुछ मुसलमानों में भी इस तरह के सवालात उठ गए खुदा के तसव्वुर के बारे में। अल्लाह अकबर कबीर, माअज़ल्लाह। तो ये तो है एक ग्लोबल सिविलाइजेशन है और अब उसकी नफ़ी नहीं कर सकते, हमें फेस करना है इसको। सवाल आपका ये कि हम क्या करें, तो देखिए अल्लाह ने पिछले किसी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लिया, कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया। इसका मतलब ये अल्टीमेट है, पिछले किसी पैगम्बर की तालीमात महफूज नहीं है। अल्लाह के नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की एक अदा मुस्तनद तरीन हवालों के साथ महफूज है। गोया ख़त्म नबूवत तो हो गई मगर कार रिसालत बाकी है, खबरें आना वही की वो बंद हो गई, लेकिन पहुँचाने वाला काम बाकी है। वो किसकी ज़िम्मेदारी है? वो उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी। बहुत सारे अम्बिया को बहुत सारे मौज़ात अता किए गए मगर वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मौज़ात भी चले गए। लेकिन नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम का ज़िंदा व जावेद मौजज़ा क़यामत तक के लिए कुरान हकीम हमारे पास मौजूद, और आपकी हयात तय्यबा ख़ुद अपनी जगह एक मौजज़ा है और उसमें बहुत सारे मौजज़ात हैं, वो क़यामत तक के लिए हमारे पास मौजूद है। इसी कुरान की दावत, इसी कुरान से दावत। आज अगर मॉडर्न साइंस का दौर है तो कुरान साइंस की किताब तो नहीं, मगर कुरान अक़ल को हैरान कर देने वाले इंकशाफात हमारे सामने रखता है 14 सदियों पहले। और आज का इंसान परेशान हो जाता है कि ये जियोलॉजी के बारे में, ओशनोलॉजी के बारे में, और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, फ़लाँ फील्ड के बारे में, फ़लाँ फील्ड के बारे में बड़े से बड़ा उसका माहिर जब कुरान को देखता है तो दंग रह जाता है कि जो अभी 20 साल पहले बात मुझे पता चली, 10 साल पहले बात मुझे पता चली, ये कुरान 14 सदियों पहले कैसे बयान कर रहा है। यूँ अक्ल इंसानी की इमामत करता रहेगा कुरान क़यामत तक के लिए। इसी को लेना, इसी को बढ़ाना और आज की तौर में अलबत्ता आज की जहनी सतह पर आकर इसको पेश करना, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में लोग कबूल कर भी रहे हैं इस्लाम की हक़ानियत की बुनियाद पर उसे, और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सवालात उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश किए गए। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में आखिरी मुख्तसर सेगमेंट्स को शामिल करते हैं। इस हवाले से सबसे पहले कुरानी मालूमात का नुक्ता पेश खिदमत है। घरेलू ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें बयान कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से। आज का नुक्ता नोट फरमाइएगा। असल खसारे वाले वो हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को रोज़े क़यामत खसारे में डाला। सूरत ज़ुमर आयत नंबर है 15। कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा। सबसे बढ़कर खसारे वाले कौन हैं? जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डाला। 2-4 लाख का खसारा, 2-4 करोड़ का खसारा, वो हल हो जाता है मसला, लेकिन क़यामत का खसारा हमेशा के लिए है। अल्लाह महफूज रखे। इसके बाद हासिल मुताला, यानी जो बातें तफसीर से तशरीह में आ चुकी, आखिर में उनका एक रिकैप या खुलासा। हासिल मुताला के हवाले से 3 बातें। पहली बात, सारी कायनात का असल वारिस अल्लाह ताला ही है। अगला नुक्ता, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को बुत परस्ती छोड़कर तौहीद इख्तियार करने की नसीहत की। और आखिरी नुक्ता हासिल मुताला में, शैतान की पैरवी करने वालों का अंजाम उसी जैसा होगा। अल्लाह ताला उस बुरे अंजाम से हम सब की हिफाजत फरमाए। इसके बाद नाज़रीन किराम जायज़ा, यानी सेल्फ असेसमेंट, हम कहाँ खड़े हैं। 3 सवालात आज भी हैं। पहला सवाल, क्या हम अपनी समाअत व बसारत और दीगर सलाहियतों को हक़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? यहाँ के बहुत कुछ देख रही हैं, बहुत कुछ सुन रही हैं, ये उंगलियां बहुत कुछ काम कर रही है ना, और अब तो टच वाला दौर आ चुका है ना। और कल क्या है, बल्कि आ चुका है, आप आंखों की पुतली हिलाएंगे, स्क्रीन आपकी हिलना शुरू हो जाएगी। अब ये सारी सलाहियतें इस्तेमाल क्या हक़ के लिए हो रही हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
اگلا سوال، کیا ہم روز قیامت کی حسرت سے بچنے کے لیے توبہ اور اصلاح اختیار کرتے ہیں؟ کل تو سارے توبہ کریں گے، مگر کل یعنی قیامت کے دن توبہ کا موقع نہیں ہوگا۔ توبہ کا موقع آج ہے، اصلاح کا موقع آج ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں بدلہ ہے، یہاں عمل کا موقع۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم دعوت دین کے دوران نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑا قیمتی سوال ہے۔ کئی مرتبہ ہم بھی چھوٹے تھے تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا تھا، کیونکہ ان کا روب بہت زیادہ ہے، حضرت کا روب بہت ہے، حضرت کا چہرہ بڑا، وہ بھائی ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا؟ بڑا مسکراتا چہرہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سب سے بڑھ کر مسکرانے والے تھے۔ بچے تو آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے تھے، اور اگر ہم بچے تھے اور آج کچھ بچے کچھ لوگوں کی طرف جانا بھی اگر ان کو خوف آتا ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس طرح کی پرسنالٹی لوگوں کو دور کر دے گی۔ پھر لہجے کے اعتبار سے بھی نرمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، خطبے کا انداز ایک الگ شے ہے، لیکن دعوت دین جب پیش کرنی ہے تو وہاں نرمی، شفقت اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ سوال آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا، کس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قول نقل ہوا ہے کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں؟ تین آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ النبا یا سورۃ البروج یا سورۃ الفجر۔ درست جواب ہے سورۃ الفجر، آیت نمبر 29-30، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تم داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور جگہ عطا فرمائے۔ آج کا سوال ناظرین کرام نوٹ کیجیے گا، آج کا سوال ہے، کس صورت میں خندقوں والوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تین آپشنز آج بھی ہیں۔ پہلا آپشن سورہ عبس، دوسرا آپشن سورۃ البروج اور تیسرا آپشن سورۃ الغاشیہ۔ سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کس صورت میں خندقوں والوں کا ذکر کیا گیا؟ آپشنز ریپیٹ کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے، سورہ عبس یا سورۃ البروج یا سورۃ الغاشیہ۔ درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ حسب معمول پروگرام کا وقت مکمل ہوا تو چاہیں گے آپ سے اجازت۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل فرمائے جو واقعتاً اس کے بندے ہوں، اور اللہ ہم سب کو اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔